بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو فقہ استدلالی میں کتاب الصوم کے بیان میں ہے۔ تقریباً کتاب الصوم کے مسائل بیان ہوئے، آخر میں چند مسائل کے دلائل رہتے ہیں۔ مصنف دام ظلہ العالی ان مسائل کے دلائل کو ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، ان مسائل کو ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ من جملہ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان پر کفارہ واجب ہو اور وہ تینوں کفاروں میں سے کسی بھی کفارے کو ادا کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا، نہ وہ غلام آزاد کر سکتا ہے، نہ وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے، اور نہ ہی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، اس کے بارے میں عرض ہوا کہ اسے استغفار کرنا چاہیے، اور اگر بعد میں متمکن ہو جائے اور اس کو توان ہو جائے، یا تو روزے رکھنے کی توان آ جاتی ہے یا اتنا پیسہ آ گیا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، تو ہم نے عرض کیا کہ اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل استغفار کے لیے تو وہ صحیحہ روایت ہے کہ جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ اس روایت کے اندر واضح طریقے سے موجود ہے فَإِن لَمْ يَجِدْ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهِ کہ مسائل علی ابن جعفر سے روایت تھی وہ۔ اما دوسرا مسئلہ کہ اگر اس کے پاس توان آ جاتی ہے، فرماتے ہیں اس لیے کہ کفارے کا تو کوئی وقت معین نہیں ہے، اس کا وقت تو معین نہیں ہے کہ فلاں وقت میں آپ نے کفارہ دینا ہے۔ اگر ایک وقت میں آپ کے پاس توان نہیں تھی اور آپ نے استغفار کیا اور بعد میں توان آ جاتی ہے تو کفارہ تو آپ کی گردن پر ہے، اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے کسی امر جدید اور دلیل جدید کی ضرورت تو نہیں ہے۔ وہی دلیل جو کہہ رہی تھی تمہاری گردن پر کفارہ ہے، وہی دلیل کہتی ہے کہ کفارہ ادا کرو۔ تمام شد مسئلتن کہ اگر کوئی بندہ طلوع فجر میں شک کرتا ہے تو عرض ہوا کہ اس کے لیے جائز ہے تناول مفطر، یعنی کھا پی سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں دلیل یہاں پر استصحاب موضوعی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کا مستصحب یعنی جسے آپ استصحاب کرتے ہیں وہ موضوعات میں سے کوئی ایک موضوع ہو، اسے استصحاب موضوعی کہتے ہیں۔ مثلا بقائے لیل کا استصحاب یا بقائے نہار کا استصحاب۔ اب لیل اور نہار حکم شرعی کے موضوعات میں سے موضوع، اگر رات باقی ہے تو کھا پی سکتا ہے، اگر دن باقی ہے اور یہ ماہ مبارک رمضان کا ہے تو اس کے لیے مفطر جائز نہیں ہے۔ خوب آپ اس کا استصحاب کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، اگر طلوع فجر میں شک کرتا ہے تو استصحاب لیل کو انجام دے گا، یعنی پہلے تو قطعاً رات تھی، اب میں شک کر رہا ہوں رات ختم ہوئی ہے یا نہیں، استصحاب کہتا ہے کہ تم حکم کرو کہ ابھی بھی رات باقی ہے، تو بس جب رات باقی ہے تو کھا پی سکتا ہے۔ اچھا،
ہم نے کہا کہ لیکن اگر بعد میں اس کے لیے منکشف ہو جائے، اس نے استصحاب تو جاری کیا تھا لیکن در حقیقت صبح ہو چکا تھا، تو اس صورت میں ہم نے کیا کہا کہ بھائی اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ بھائی استصحاب کے مطابق تو اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ کھا پی سکتا ہے، تو اب کیوں کہہ رہے ہیں اس کا روزہ باطل ہوگا اور اس کو قضا کرنی پڑے گی؟ فرماتے اس لیے کہ وہ جو اصل استصحاب تھا اس سے فقط حکم تکلیفی ختم ہوتا ہے، یعنی اس بات پر اس پر عذاب نہیں ہوگا، لیکن حکم وضعی کہ آیا اس کا وہ روزہ بھی درست ہوگا یا درست نہیں ہوگا، وہ تو اس اصل کا تقاضا نہیں ہے۔ خب جب فجر کے بعد اس نے کھایا ہے تو اس کا روزہ تو نہیں ہوگا، لہذا قاعدے اور اصل کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس کا حکم تکلیفی اٹھ گیا تھا، اما حکم وضعی کہ اس کا روزہ باطل ہے یا باطل نہیں ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ فجر کے بعد اس نے کھایا پیا ہے، لہذا اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ یہ قواعد کا تقاضا ہے، اصل استصحاب وغیرہ اور ان قواعد کو دیکھیں ان کا لازمہ یہ ہے۔ لیکن موثقہ سماع میں ایک اور تفصیل ہے، یعنی اوپر جو ہم نے کہا وہ طب کے قواعد تھا، قواعد کا تقاضا یہ ہے، لیکن روایت میں تفصیل آئی ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ جب وہ اٹھا اور اس نے اندھیرا دیکھا، اس نے تحقیق کی یا نہیں کی؟ خب اگر تحقیق کی، معلوم کیا، لیکن اس کو پھر بھی پتا چلا کہ بابا طلوع فجر نہیں ہوا، اور پھر کھا پی لیتا ہے، ارتکاب مفطر کرتا ہے، بعد میں سمجھا کہ اس سے غلطی ہوئی، تو روایت کہتی ہے نہ اس پر قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ لیکن اگر تحقیق نہیں کی، فقط اٹھ کر استحباب کو جاری کر کے اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، بعد میں پتا چلا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، تو یہاں پر قضا ہوگی۔ حالانکہ قاعدہ کہہ رہا تھا چاہے تحقیق کرے یا نہ کرے قضا اس پر ہے، لیکن روایت نے تفصیل دی۔ اچھا، ایک اور مسئلہ، اگر ایک بندہ صبح کو اٹھا، اندھیرا تھا، اس کو پتا نہیں چلا کہ فجر ہو چکی ہے، اس نے کھایا پیا، بعد میں اس کو پتا نہیں چلا، شک کی حالت میں تھا، فرماتے ہیں یہاں پر اس پر قضا وغیرہ نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک کوئی محرز نہیں آ رہا، نہیں بتا رہا کہ اس نے آیا طلوع فجر کے بعد کھایا ہے یا پہلے کھایا ہے، تو اس پر قضا کا کوئی مقتضی نہیں ہے، کوئی موجب نہیں ہے، اس پر قضا کیوں واجب ہو؟ خب جب قضا نہیں ہے تو کفارہ بطریق اولا نہیں ہوگا۔ ایک اور مسئلہ، ایک بندہ دن میں روزے کے عالم میں ہے، خوب شام کے ٹائم پر اندھیرا چھا گیا، بادل وغیرہ آ گئے، اس کو پتہ نہیں چلا کہ آیا غروب آفتاب ہوا ہے یا نہیں ہوا، فرماتے ہیں اس جگہ پر اس کے لیے جائز نہیں ہے ارتکاب مفطر، کیونکہ یہاں پر بھی وہی استصحاب موضوعی جاری ہوگا۔ اس وقت سے پہلے قطعاً دن موجود تھا، اب شک کر رہا ہوں دن باقی ہے یا باقی نہیں ہے، استصحاب کہے گا کہ دن باقی ہے، لہذا اس کے لیے ارتکاب مفطر جائز نہیں ہے۔ خوب، اگر ایک بندہ ارتکاب کر لیتا ہے، شک کے بعد بھی ارتکاب کر لیا اس نے، خود فرماتے ہیں اس صورت میں اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں یہاں پر اصل اور وجدان کو آپس میں ضمیمہ کریں گے۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے، بزرگان نے بہت سارے مقامات پر اس کو استعمال کیا ہے۔ اصل کا تقاضا یہ ہے، یعنی اصل یعنی وہ استحباب، خب اس کو جب شک ہو رہا ہے کہ آیا غروب آفتاب ہوا ہے یا نہیں، تو استحباب کہہ رہا ہے کہ ابھی تک دن موجود ہے، غروب آفتاب نہیں ہوا، استصحاب کہتا ہے دن موجود ہے، اور ادھر سے اس نے ارتکاب مفطر کیا ہے، یہ وجداناً ثابت ہے،
خوب اس استصحاب کو اور وجدان کو آپس میں ضمیمہ کریں گے، نتیجہ یہ نکلے گا اس پر قضا بھی واجب ہے، کفارہ بھی واجب ہے، دونوں واجب ہیں۔ اگر کوئی بندہ آ کر کہے کہ آپ یہاں پر براءت کو جاری کیوں نہیں کرتے، شک ہو رہا ہے قضا اور کفارہ اس پر ہے یا نہیں ہے، تو خوب شک کے مورد میں تو آپ براءت جاری کرتے ہیں۔ جواب، خوب جب آپ نے استصحاب کو جاری کیا تو استصحاب کے بعد اصالت البراءت کی نوبت نہیں آئے گی۔ خوب اصل براءت کہتا ہے کہ شک کے در تکلیف ہو، لیکن استصحاب نے آپ کے لیے بیان کیا کہ آپ کے لیے شک کے در تکلیف نہیں ہے، بلکہ آپ پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ خوب حکم شرعی مشکوک ہونے سے باہر نکل گیا۔ خوب جب مشکوک ہونے سے باہر نکل گیا تو اصل براءت کا موضوع نہیں رہتا۔ اصل براءت وہاں پر ہے جہاں پر شک کے در تکلیف ہو، اور استصحاب کہہ رہا کہ اب تمہارے لیے شک کے در تکلیف نہیں ہے، قضا اور کفارہ تمہاری گردن پر ہے۔ خوب اسے کہتے ہیں کہ استصحاب اس اصل براءت پر حکومت رکھتا ہے، حاکم ہے، تعبداً اصل براءت کے موضوع کو ختم کر دیتا ہے۔ خوب یہ مسئلہ بھی روشن ہوا۔ ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر یہ بندہ ماہ رمضان میں مفطر کی نیت کرتا ہے، کہتا ہے کہ جا رہا ہوں بس کھانا کھا رہا ہوں، روزہ توڑ رہا ہوں، نیت کی اس نے، توڑا نہیں، نیت کی، کہتے ہیں اس پر قضا واجب ہے، روزہ باطل ہو جائے گا۔ بھائی اس نے کھایا پیا تو نہیں ہے، جواب بے شک کھایا پیا نہیں ہے، لیکن نیت تو توڑ دی، نیت تو ختم کر دی۔ ماہ رمضان میں نیت بھی ضروری ہے، خود نیت کے ختم ہونے سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ کفارہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مفطر کا ارتکاب نہیں کیا۔ دیکھیں عبارت کو، وَأَمَّا كِفَایَةُ الْإِسْتِغْفَارِ لِلْعَاجِزِ، اگر کوئی بندہ عاجز ہے اور کفارہ نہیں دے سکتا تو اس کے لیے استغفار کافی ہے۔ فَلِذَيْلِ الصَّحِيحَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، مسائل علی بن جعفر والی جو روایت تھی صحیحہ تھی، اس کے ذیل میں یہ نقطہ آیا ہے کہ خارج میں بیان کیا میں نے۔ وَأَمَّا وُجُوبُهَا مَعَ التَّمَكُّنِ الْمُتَأَخِّرِ، اگر بعد میں اس کو قدرت حاصل ہو جائے تو واجب ہے اس پر کفارہ۔ فَلِأَنَّ الْكَفَّارَةَ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ مَحْدُودٌ، فرماتے ہیں اس لیے کہ کفارے کا تو وقت معین نہیں ہے۔ لِيَكُونَ وُجُوبُهَا الْجَدِيدُ بَعْدَ الْانْتِقَالِ إِلَى الْإِسْتِغْفَارِ بِحَاجَةٍ إِلَى دَلِيلٍ، خب جب اس کا وقت معین نہیں ہے، اس کا وقت معین نہیں ہے تعین کے اس کا وجوب جدید جو استغفار کی طرف منتقل ہونے کے بعد دوبارہ آیا ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہو، کہ رہنا ایسے نہیں ہے۔ لیکون قید منفی ہے، بل یبقى دلیل وجوبها ملاحقا للمکلف عند تمکنے، بلکہ کفارے کا وجوب چپکا ہوا ہے، ملا ہوا ہے مکلف کے ساتھ جب اس کو مکنت آ جائے، قدرت آ جائے۔ وَأَمَّا أَنَّ الشَّاكَ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ يَجُوزُ لَهُ تَنَاوُلُ الْمُفَطِّرِ، البتہ وہ بندہ جو طلوع فجر میں شک کرتا ہے اس کے لیے جائز ہے کہ مفطر کا ارتکاب کرے، کھا لے پی لے جو بھی کرے۔ کیوں؟ فَلِاسْتِصْحَابِ الْمَوْضُوعِ، فَلِلْاسْتِصْحَابِ الْمَوْضُوعِ، استصحاب موضوعی کی وجہ سے وجود لیل کا استصحاب کرے گا۔ وَأَمَّا أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ لَوْ انْكَشَفَ الطُّلُوعُ، اگر طلوع ظاہر ہو جائے تو اس پر قضا واجب ہے۔ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْوَاجِبِ، کیوں قضا؟ اس لیے کہ واجب کو اس نے انجام نہیں دیا۔ اگر واجب کیا تھا؟ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ مَا بَيْنَ الْحَدَّيْنِ، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک رکنا تھا، امساک کرنا تھا، جو اس نے نہیں کیا۔
والاصل السابق یرفع الحکم التکلیفی. آغا ہم نے تو استصحاب جاری کیا تھا، پھر اس کا کیا فائدہ؟ فرماتے ہیں اس اصل سابق نے استصحاب نے آپ سے حکم تکلیفی کو اٹھا لیا تھا، یعنی آپ کے لیے حرام نہیں ہے، یعنی آپ قیامت کے دن اس پر معذب نہیں ہوں گے. دون الوضعی، حکم وضعی کو تو نہیں اٹھایا. دیکھیں علم اصول میں ایک تقسیم بیان کرتے ہیں کہ حکم یا حکم تکلیفی ہے یا حکم وضعی ہے. حکم تکلیفی کہتے ہیں وہ قانون، وہ حکم جو بغیر واسطے کے فعل مکلف کے ساتھ تعلق رکھے، جیسے وجوب نماز، جیسے وجوب روزہ، جیسے حرمت زنا. خوب یہ حکم تکلیفی ہے اور مستقیم طریقے سے فعل مکلف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. حکم وضعی مستقیم طریقے سے فعل مکلف کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، بلکہ مختلف ذوات اور اشیاء کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ بہرحال ان ذوات اور اشیاء کا غیر مستقیم طریقے سے خوب دیگے فعل مکلف کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے. مثال زوجیت حکم وضعی ہے، طہارت حکم وضعی ہے، مالکیت حکم وضعی ہے. خوب زوجیت ذوات کے ساتھ تعلق لیتا ہے، میاں بیوی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، خود ذات میاں بیوی کے ساتھ تعلق ہے، نہ کہ ان کے فعل کے ساتھ. اسی طریقے سے طہارت آب، نجاست آب ایک ذات اور شے کے ساتھ متعلق ہے یہ. یا مثلا مالکیت خوب مختلف اشیاء کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ان کو کہتے ہیں احکام وضعیہ. اس احکام وضعیہ میں یہ زوجیت، طہارت، مالکیت، صحت، فساد، مانعیت، شرطیت، یہ جتنی بھی چیزیں ان کو احکام وضعیہ کہا جاتا ہے. البتہ حکم وضعی اور حکم تکلیفی کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اس کا انکار نہیں ہے. جہاں پر بھی حکم وضعی ہوتا ہے اس کے بغل میں کسی نہ کسی جگہ پر کوئی حکم تکلیفی بھی ہوتا ہے. مثلا جیسے زوجیت ہے، خوب ہے تو حکم وضعی لیکن اس کی سائیڈ میں آپ کو حکم تکلیفی بھی ملے گا. مثلا زوج پر، شوہر پر واجب ہے نفقہ اس زوجیت کی بنا پر. آغا بیوی پر خود تمکن خوب دیگے واجب ہے، اگر شوہر اس سے استمتاع کرنا چاہتا ہے تو خوب دیگے اس کے لیے واجب ہے کہ اس کو استمتاع دے. یہ دیکھ لیں حکم وضعی ہے لیکن اس کے بغل میں احکام تکلیفیہ بھی ہے. یا مثلا مالکیت، یہ کتاب میری ملک ہے، خود اس کے بغل میں حکم تکلیفی ہے، بس میرے لیے تصرف کرنا جائز ہے، بیچ سکتا ہوں، پھاڑ سکتا ہوں، کسی کو دے سکتا ہوں، میری مرضی ہے. غیر کے لیے جائز نہیں ہے میری ملکیت میں میری اجازت کے بغیر تصرف کرے. اب یہ احکام تکلیفیہ ہیں جو اس حکم وضعی کے بغل میں موجود ہے، سائڈ میں موجود ہے. تو پس حکم وضعی مستقیم طریقے سے فعل مکلف کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا لیکن اس کے سائڈوں میں احکام تکلیفیہ ہوتے ہیں. اب یہ تھوڑا سا نقطہ تھا کہ توجہ کریں. ھذا ما تقتضی القاعدہ، خود قواعد اصولیہ کو مد نظر رکھا قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ اس صورت میں اس پر قضا واجب ہے لیکن حکم تکلیفی کے لحاظ سے حرام شرعی کا مرتکب نہیں ہوا. لیکن الا ان موثقۃ السماع، لیکن موثقہ سماع میں تفصیل ہے. سألته ان رجل اکل او شرب بعدما طلع الفجر فی شہر رمضان، میں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا اس بندے کے بارے میں جو ماہ رمضان میں طلوع فجر کے بعد کھاتا اور پیتا ہے. قال، امام علیہ السلام نے فرمایا ان قام، وہ نیند سے اگر اٹھا، فنظر، اور ادھر ادھر دیکھا، تحقیق کی، فلم یر الفجر، خوب اس کو اصل فجر کا پتہ نہیں چلا، فاکل ثم عاد فرأى الفجر، خوب اس نے کھا لیا، اس کے بعد پھر اس نے تحقیق کی اور اس کو پتہ چلا کہ فجر ہو چکی ہے. فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، اسے چاہیے کہ اپنے روزے کو مکمل کرے اور اس پر اعادہ واجب نہیں ہے. یعنی یہ کس صورت میں ہے کہ نظر
اس نے تحقیق کی. لیکن وَإِنْ قَامَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ فَرَأَىٰ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَيَقْضِ يَوْمًا آخَرَ. لیکن اگر نیند سے اٹھا اور اس نے کھا لیا پی لیا پھر تحقیق کر رہا ہے. اٹھنے کے بعد اس نے تحقیق نہیں کی, اٹھا اور کھا پی لیا پھر تحقیق کرتا ہے, اور اس کو پتا چلا کہ طلوع فجر ہو چکا ہے, تو اب اس دن کا روزہ بھی مکمل کرے. وَيَقْضِ يَوْمًا آخَرَ, اور کسی اور دن اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی. لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَكْلِ قَبْلَ النَّظَرِ, اس لیے کہ اس نے اٹھتے ہی کھانا پینا شروع کر دیا, بعد میں تحقیق کی, تحقیق کرنے سے پہلے کھا پی لیا. خب فعلیہ الإعادۃ, اس پر واجب ہے کہ اس کی قضا کرے. خب یہ موثقہ سماع فصلت بین المراعات وعدمها, اس موثقہ سماع نے تحقیق اور غیر تحقیق کے درمیان تفصیل دی ہے. اگر یہ روایت تو مضمرہ ہے, سأل تو ہو ضمیر ہے. فرماتے ہیں کہ اگر مضمر سماع جیسا اجلہ ہو تو مسئلہ نہیں ہے. ولا يضر اضمارها بعد كون سماع من اجلة الاصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الامام. خب یہ بار بار آ چکا ہے مطلب. وَأَمَّا أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مَعَ بَقَاءِ حالت الشک, اگر حالت شک باقی رہے تو اس پر کوئی چیز نہیں ہے. فَلِلْبَرَاءَةِ بَعْدَ عَدَمِ الْمُحْرِزِ لِمَوْضُوعِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ, فرماتے ہیں اس لیے کہ ہم اصل برات جاری کریں گے. خب اس لیے کہ جو وجوب قضا کے موضوع کو اعراض کرے ایسی چیز بھی تو ہمارے پاس نہیں ہے شک کی حالت میں, تو برات کہتا ہے کہ تمہارا ذمہ بری ہے. فضلاً عن الکفارۃ, چہ بے رسد کے کفارہ ہو, جب قضا ہی نہیں ہے تو کفارہ کس چیز کا. وَأَمَّا أَنَّ الشَّاكَ فِي الْغُرُوبِ لَا يَجُوزُ لَهُ ارْتِكَابُ الْمُفَطِّرِ, فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کہ جو غروب میں شک کرتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کھائے پیے ارتکاب مفطر کرے. فَلِلْاسْتِصَابِ الْمَوْضُوعِ, کیوں؟ فرماتے ہیں استصحاب موضوعی کی وجہ سے. خود دیکھیے یہاں پر استصحاب نہار موجود ہے. وَأَمَّا أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ فَلِأَنَّهُ بِالْاسْتِصَابِ الْمَوْضُوعِ, اگر اس استصحاب کا تقاضا یہ تھا کہ یہ کھائے پیے نہ لیکن کھا پی لیا تو کہتے ہیں اس پر قضا بھی واجب ہے, کفارہ بھی واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ استصحاب موضوعی نے کہا کہ دن موجود ہے. یتنقہ موضوعہما بعد ضم الوجدان الی الاصل, کہتے ہیں قضا اور کفارے کا موضوع روشن ہو جائے گا جب اس استصحاب موضوعی کے ساتھ وجدان کو ضمیمہ کریں گے. اگر استصحاب موضوعی نے کہا کہ دن موجود ہے, وجدان کیا ہے؟ وجدان یہ ہے کہ اس نے کھایا پیا ہے. خود ان دونوں کو ضمیمہ کریں تو قضا بھی ہے کفارہ بھی ہے. ولا تصل النوبۃ الی البراء, خب لقائل نہ یقول اصل براءت جاری کرے. جواب, اصل استصحاب براءت پر حاکم ہے. یہاں پر کہ کیسے حاکم ہے, وجہ حکومت کو میں نے درس کے خارج میں بیان کیا. وَأَمَّا أَنَّ فَاقِدَ النِّيَّةِ الْمُتَوَاصِلَةِ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ, خوب ایک بندہ جو مسلسل نیت ہے اگر وہ باقی نہ رہے تو اس پر قضا واجب ہے. کہ یہ مسئلہ وہ تھا نا کہ روزے کے درمیان آ کر کہے کہ میں روزہ توڑتا ہوں, خود نیت کا تسلسل ٹوٹ گیا. کیوں؟ اس پر قضا کیوں ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْوَاجِبِ, اس نے واجب کو تھوڑی انجام دیا. واجب تھا وہ روزہ جس میں نیت مسلسل ہو. جیسے ہی اس نے ارادہ کیا میں روزہ توڑ رہا ہوں, نیت کا تسلسل ختم ہو گیا, لہذا واجب بھی ختم ہو گیا. آغا واجب کیا ہے؟ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ عَنْ قَصْدٍ قُرْبِيٍّ, خوب واجب یہ ہے کہ یہ امساک ہو لیکن قصد قربت کے ساتھ. ان قلتا, ممکن ہے آپ اشکال کریں, اگر ایک بندہ روزے میں جب سو جاتا ہے تب تو روزے کی نیت سے غافل ہو جاتا ہے. اگر ایک بندہ اصلا نیت سے غفلت کرتا ہے خوب اس کے پاس بھی نیت مسلسل نہیں ہوتی. آپ کے مطابق تو ان لوگوں کا بھی روزہ باطل ہونا چاہیے. جواب, اگر نیت مسلسل سے مراد یہ ہے
کہ اگر آپ اس سے پوچھیں کہ آپ روزے سے ہیں یا نہ تو وہ کہے میں روزے سے ہوں. نیند کے اندر بھی نیت حکمن باقی ہے، اس سے زیادہ نیت کے تسلسل میں معتبر نہیں ہے. لیکن یہ تو کہہ رہا ہے جا رہا ہوں میں روزہ توڑ رہا ہوں، یعنی نیت کو ختم کر دیا اس نے. پھر تو کفارہ بھی ہونا چاہیے، کہہ رہے ہیں نا کفارہ نہیں ہوگا. وَأَمَّا عَدَمُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فَلِعَدَمِ ارْتِكَابِهِ الْمُفَطِّرَ الَّذِي هُوَ مَوْضُوعُهَا. فرماتے کفارہ اس لیے نہیں ہے کہ مفطر کا ارتکاب نہیں کیا، کھایا پیا تو نہیں ہے، فقط نیت کی ہے. خوب، اور موضوع کفارہ ارتکاب مفطر ہے، جو یہاں پر ارتکاب مفطر نہیں ہوا. الحمدللہ خداوند منان کے فضل و کرم سے فقہ استدلالی میں ہماری بات کتاب الصوم میں تمام ہوئی. انشاءاللہ کل سے احکام اعتکاف کتاب الاعتکاف کو شروع کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین.